وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف اللہ عصمت مصطفیٰ کے حوالے سے قرآن مجلس تعمیر ملت کی اس عظیم الشان نشست میں ارباب دانش کے جمگھٹوں میں خاص عنوان کے تحت اس عنوان کی سب سے بڑی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے، یہ عنوان خالص مومنوں کا ایمانی ہے۔ جب سے حالات کشیدہ ہوئے ہیں، خصوصاً مہینے دو مہینے کے اندر سے، میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ کشیدگی کی وجہ سمجھیں، غیروں سے اپنائیت کی امید رکھنا یہ ہماری نادانی ہے، لیکن اپنوں کو اپنی بات منوانا اور سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں نے رقیق ریمارک کیے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابھی 2-3 ہفتہ کے اندر آپ میڈیا پر یہ بھی دیکھے ہوں گے، پیغمبر وواد یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اینکر لوگ، یہ اتنی بڑی خود توہین ہے بجائے خود پیغمبر وواد۔ کبھی ایسا جملہ استعمال کسی نے نہیں کیا اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پیغمبر وواد، رسول تو سب مانتے ہیں، صرف ایک نکاح کے حوالے سے انہوں نے اعتراض کی تو پیغمبر وواد کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، نت نئے طریقے سے اسلام مسلمان پر حملے کیے گئے، اسی کے تناظر میں ہم سب نے اپنے ایمانی رشتے کے استحکام کے لیے یہ نشست قائم کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ نہ یہ کہ ہم انہیں منوانا جانتے ہیں یا چاہتے ہیں، نہیں، ہم عظمت مصطفیٰ دل میں بسائے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے خلاف کوئی بھی کچھ بولے تو ہمارے پاس زبان ہے، ہم اس کا اظہار کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں اور الحمدللہ موقع بھی رکھتے ہیں۔ قرآن پاک ہماری کتاب ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہر مذہب والے اپنے ریلیجن کو، اپنے مذہب کو کتاب اور اپنے سنویدھان کے آئینے میں یوز کرتے ہیں۔ ہمارا ان کی کتاب پر، ان کے مذہب پر کوئی اعتراض نہ تھا نہ ہے، لہٰذا کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جو وہ لوگ کہتے ہیں کیا شریعہ سے چلے گا یا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سے چلے گا، یہ کمپیئر کرنا ہی بیکار ہے۔ بھائی جب ہم صاحب مذہب ہیں تو ہماری کتاب ہوگی اور ہماری کتاب ہے قرآن یعنی شریعت محمدی، لہٰذا ہماری شریعت، ہم اپنے مذہب، ہاں یہ ہے کہ اگر ہم اپنی شریعت کے حساب تو آپ پر تھوپنے کی بات کریں تب یہ بات کہی جا سکتی کہ نہیں کانسٹیٹیوشن سے چلے گا۔ ہم صاحب مذہب ہیں، ہم قانون انڈیا کے مقابلے میں اگر اسلام کو ہم پیش کریں تو یہ آپ بات کہہ سکتے ہو کہ نہیں یہاں پر یہ چلے گا، اسے چلے گا۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم مذہب والے ہیں الحمدللہ، لہٰذا ہم اپنی ریلیجن کو، اپنی مذہبی امور کو اپنی شریعت کے آئینے میں اور اسی کی بنیاد پر ہم صاحب مذہب ہیں، اور آپ بھی صاحب مذہب تو کسی کتاب ہی کی بنیاد پر ہونا، چاہے ادھروید ہو یا وید ہو یا گیتا ہو یا جو بھی ہو۔ ہم نے کبھی اس کا ذکر بھی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہر مذہب والے اس کا ایک بیس ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہمارا بیس کیا ہے؟ ہمارا بیس قرآن ہے، لہٰذا ہم اپنے قرآن کے تحت چلتے ہیں کیونکہ ہم اسی بنیاد پر مسلمان ہیں، اور ہمیں صاحب مذہب مانتے ہو تو ہمیں اپنے قرآن پر چلنے دو، کیونکہ قرآن اور شریعت کی بات کرنا بعد میں، پہلے ہمیں ہمارے ریلیجن، ہمارے مذہبی معاملات کو فکس کریں۔ ہم صاحب مذہب ہیں، ہم مسلمان ہیں، اگر یہ فکس ہے تو الحمدللہ ہمارے مذہب کا بیس کیا ہے اس پر
اسی بنیاد پر ہم چلے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم ہوئے، وہ ہے قرآن۔ اب جب یہ بات بنیادی سمجھ گئے تو عظمت مصطفیٰ یہ تو ہماری صبح و شام زندگی کا بلکہ صبح و شامی زندگی ہے الحمدللہ۔ قرآن پاک کو سمجھیے، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور یہ آج کا چیلنج نہیں، جس وقت یہ اتر رہا تھا اس وقت اللہ پاک نے بار بار اپنے اس قرآن کو، اپنے اس کلام کو سچا اور صحیح ثابت کرنے کے لیے جن کے سامنے ڈائریکٹلی اترا، جو اعتراض ڈائریکٹ کیے، ان کو بار بار چیلنج کیا کئی موقعوں سے۔ پارہ نمبر 1 میں، پارہ نمبر 12 میں، پارہ نمبر 15 میں، کئی طرح۔ ایک چیلنج تو ایسا ہے کہ اے جنات کی مخلوق ہو اور اے انسان کی بھی مخلوق ہو، سب اکٹھا ہو جاؤ اور اس قرآن کے مماثل لانے کی بات کرو، اور بھی کس کو بھی کہاں سے بھی تم کو لانا ہے سب بیٹھ جاؤ، قرآن کا کوئی مماثل، قرآن کا کوئی اپوزٹ، قرآن کا کوئی بدل لانا چاہتے ہو تو لاؤ۔ قرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اوتھینٹک ہونے کا معاملہ یہ مسلمان نہیں ہے، جس نے قرآن کو نازل کیا وہ خود ہے۔ قرآن اوتھینٹک ہے اللہ کی زبان پر، اور یہ آج کی یہ بولی نہیں ہے، یہ اس وقت کی بولی ہے جب قرآن نازل ہوا۔ لہذا آج قرآن پر یا جس پر قرآن نازل ہوا اس پر وواد کھڑا کرنا یہ بالکل نادانی ہے، کیونکہ آغاز میں جھگڑا ہو یہ پاسبل ہے، اور پھر آغاز میں جھگڑا ہو کر اس کا تصفیہ وغیرہ ہو جائے۔ جیسے آج بھی دیکھیے کوئی مسئلہ اگر ایسا اٹھتا ہے ان لوگوں میں بھی تو صاحب یہ مسئلہ تو اٹھا تھا، ہو گیا، اس کا حل ہو گیا، انہوں نے کر دیا، کلیئر بات ہے۔ تو ایسے ہی قرآن پر ہو چکا تھا اعتراض اور اس کا حل بھی ہو گیا، اب تو قرآن پر کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اسی طرح نبی پر بھی جتنا ہونا تھا ہو چکا، مجنو کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، یہ سب حملے ہو چکے، اور ان حملوں کا جواب بھی دیا جا چکا، اور وہ مزبانی جواب نہیں، وہ جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ میں جو ذہن دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے نام کے مسلمان نام کے جو اینکر لوگ ہیں وہ قرآن کی کچھ آیتیں جو یا تو اسرائیلی فکر کے ساتھ یا یہودی فکر کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے، جیسے اس نے بھی جو یہ اعتراض کیا ہے یا اس پر حملہ کیا معاذ اللہ، اس نے بھی یہ کہا تمہارے قرآن میں، اور آج بھی یہ لوگ جملہ بولتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں۔ آپ ان کو ایک دم محبت سے کہیے الحمدو کی الف سے لے کے والناس کی سین تک یہ ہے قرآن، اور کسی بھی کتاب کا پورا مطالعہ کیے بغیر نتیجہ اخذ کرنا یہ ہے نادانی۔ اسلام کا آل ان آل سلیبس پورا قرآن ہے، تو قرآن پاک میں فرض کیجئے ایک جملہ بولو کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو کئی مقامات پر ہیں، کئی جگہوں پر ہیں، جیسے قرآن کے چیلنج کی بات دیکھیے تو مضمون قرآن پاک میں کئی جگہ، جیسے قرآن پاک کے چیلنج کے حوالے سے پارہ نمبر 1 میں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ بھی چیلنج ہے۔ پارہ نمبر 12 میں آپ دیکھیں ایک دم سیم اسی طرح ہے، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، 10 سورہ۔ اسی طرح پارہ نمبر 15 میں دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا اگر تمہیں شک ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اب دیکھیں مضمون ایک ہی ہے لیکن پورے کہاں ہے، پورے قرآن میں 3 جگہ میں نے صرف پیش کیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو اگر لے لیں ہم اور دوسرے کا مطالعہ نہ کریں تو یہاں پر ہی کنفیوژن، انہوں نے جو انگلش کا استعمال کیا ہے آپ سمجھ گئے ہو، کنفیوژن یہیں پر ہوتا ہے، یہاں پر شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی مطلب جب اسلام کو پیش کرنے کی بات آئے تو آل ان آل قرآن کے مطالعہ کی بات کریں، قرآن میں یہ ہے یہ نہیں، آل ان آل مطالعہ کیجیے، آل ان آل اسٹڈی کیجیے قرآن، تب جا کر اسلام سمجھ میں آئے گا۔ قرآن ووادت کتاب ہو ہی نہیں سکتی، افراد سے بھی یہ پاک ہے اور تفرید سے بھی یہ پاک ہے، یہی سب سے بڑی خوبی ہے مذہب اسلام۔ نہ اس میں غلو ہے، سختی، اور نہ اس میں پستی ہے، نہ اس میں خوب آسانی ہے، نہ اس میں خوب سختی ہے، ایک دم بیچ والا مذہب ہے۔ خیر الامور اوسطھها، وسط، امت بھی آپ وسط ہے، شریعہ بھی وسط ہے۔ اس لیے جو لوگ نادانی کی بنیاد پر، نافہمی کی بنیاد پر، اور بلکہ زرخریدی کی بنیاد پر بنام مسلمان اینکری کے نام پر جو یہ کہتے ہیں قرآن میں ہے، ٹرپل طلاق کے مسئلے کو بھی قرآن، کہیں پر بھی قرآن میں ایسا ذکر ہی نہیں ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا، شریعت کا جو عنوان ہے، جب اللہ کا
کا یہ کلام ہے، سب سے بڑی بات ہے اللہ کا یہ کلام ہے، تب اس اللہ کے کلام کو لینے والے کا بھی تو ایک بھروسہ کا عنوان ہوگا نا کہ یہ اللہ نے دیا کس کو؟ اللہ نے دیا کس کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا جس کو دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ تب خالص کلام کو جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو چھوڑ کر کے خالص کلام کو ڈکشنری کے آئینے میں سمجھنا یہ قرآن کے مقصد کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن اگر دیا جاتا کہ خلق اسے سمجھے تو پھر سب کو دے دیا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ قادر ہے ہر چیز پر، جبریل کا ہر گھر میں قرآن ایک ایک رکھ دو لے جا کر کے اور ڈکشنری سے وہ پڑھ لیں کہہ دو، کہ نہیں اللہ پاک نے حبیب کو دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسپلینیشن جو ریئل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جس کو آپ کہتے ہیں حدیث۔ اس کا آپ یہ مطلب ہوا کہ شریعت کا دو پہلو ہو گیا، ایک تو قرآن ہے لیکن اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ذات رسالت ہے۔ اب ذات رسالت جو ہے 63 سال ہے۔ اب یہ چیز اگر سمجھیں گے اعلان رسالت کے بعد 40 سال بعد، لیکن 40 سال سے پہلے کا بھی اگر عنوان لیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ نبوت اور رسالت تو اتنی اعلیٰ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے، آپ مطالعہ کریں گے۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ 63 سالہ زندگی ہے محمد کی، اب 63 سالہ زندگی کے مطالعہ کے بغیر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ لوگ اس ذات پر حملہ کرتے ہیں جس وقت لفظ محمد بولتے ہیں اور حملہ جب کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے مجھے بے وقوفی پر، کیونکہ غور کیجیے آپ جب محمد بول دیے تو خدا کی قسم توہین کی ساری دیواریں ختم ہو گئی۔ لفظ محمد اگر آپ نے کہہ دیا، میم ہا میم دال، حضور کی پیدائش سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ محمد کہتے ہیں اس کی ضد جو ہے، اس کا اپوزٹ جو ہے مزمم ہے، میم زال میم میم، مزمم۔ مزمم کا معنی ہوتا ہے وہ ذات یا وہ چیز جس کی مذمت کی جائے، جس کی مذمت کی جائے، یعنی نیگیٹیوٹی جس کے اندر ہو پوری، جس کی مذمت کی جائے، اور محمد جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد کی جائے، جس کو سراہا جائے۔ اب آپ بتائیں قرآن پاک کے حوالے سے جو وہ آیتیں جس کا ظاہر کچھ اور ہے، جس کا باطن کچھ اور ہے، اور جس کے لیے قلب مصطفیٰ ہے، اور قلب مصطفیٰ کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ایسے ایسے پہلو کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ قرآن میں ہی یہ جملہ بولنا بھی بہت بجائے خود بہت بڑی گمراہی۔ ایک بات تو محمد بول اگر آپ مانتے ہو عبداللہ کے عظیم الشان اس بیٹے کو تو توہین نہ کرو، توہین کرتے ہو تو محمد نہ بولو۔ محمد توہین سے بالکل پرے بھی نہیں بول سکتے، توہین کی ساری ساری نیگیٹیوٹی، ساری جتنی بھی چیزیں ہیں توہین کی ساری قسمیں ختم کر دینے کا نام ہی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بولیں گے تو اس کا مطلب تعریف ہوگی، حمد ہوگی، سراہنا ہوگی، بس۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے لفظ محمد کو نہیں سمجھا، ذات اور معنی محمد کو کیا سمجھیں گے؟ یہ چیزیں ہیں، ہمیں اور آپ کو شتر کو ہونا ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو آل ان آل اسلام کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہے آل ان آل، الحمدو کے الف سے لے کر۔ اچھا، قرآن کے نزول کا عنوان اور ہے، قرآن کے حصول کا عنوان اور ہے۔ قرآن نازل ہوا سب سے پہلے سورہ اقرا کو آپ دیکھیں، لیکن آپ سب سے پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان چیزوں کو ہم کو پہلے سمجھنا ہوگا، اور کلیئر بات ہے تو کلیئر بھی کر دیے کہ جتنے بھی اینکر لوگ مسلمان خاص طور سے جو بڑے بڑے ٹوپیاں پہن کر کے اینکری کر رہے ہیں یا ڈیبیٹ میں بیٹھ رہے ہیں، وہ مسلمان کے ظاہری نمائندہ تو ہو سکتے، اسلام کے نمائندہ نہیں ہے، یہ کلیئر بات ہے۔ اسلام کی نمائندگی کے لیے ریئلٹی جو ہے اسلام کی، قرآن، صاحب قرآن، صحابہ، یہ جو 1400 سال تک سلسلۃ الذھب ہے، ان تمام کا مطالعہ یہ کرنے والے، اور اس کے لیے جو ضروری ہے کلیئر مثال دوں آپ کو، موبائل کی دکان میں آپ بھنڈی خریدنے جائیں، ایک عام مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تقریب فہم ہو سکے، آسانی سمجھ جائے۔ تو ایسے ہی شریعت کو سمجھنے کے لیے شریعت عدالت میں جانا۔ یہ لوگ جو 5000 10,000 کی بنیاد پر وہی بولتے ہیں جو ان کو لکھا جاتا ہے، یہ بولنا، یہ بولنا، یہ بولنا۔ اس طرح کی حرکتیں جو ہو رہی ہیں، انشاءاللہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تشریف فرما ہے، آپ کے ماننے والے کم ہیں، پھر بھی اس وقت بشارت ملی، آپ ٹینشن نہ لو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اور آج مطلب یہ کہ افرادی کوانٹٹی کیا، آج
کی کوانٹٹی دیکھیں تو 50 سے اوپر ہمارے ملک موجود ہے الحمدللہ. اور اللہ کی سب سے بڑی قدرت اور نبی کا معجزہ اور شریعت کی حقانیت دیکھیے کہ آج سب اس ذات پر ایک ہو چکے ہیں جس ذات پر ایک ہونے کا منشا توحیدی ہے الحمدللہ. اللہ پاک نے کسی کو بھی اس معیار کا نہیں بنایا, کسی کو بھی کہہ رہا ہوں خلق میں اس معیار کا نہیں بنایا جو مختلف فی نہ ہو. ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں, ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جن کے نام ہی میں سراہنا ہے. ان کے نام پر ایک ہونے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. کبھی بھی میں تو یہ عنوان ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے اندر ہماگیری ہے. حضرت آدم کی صفوت ہو یا حضرت موسیٰ کی مطلب کا کلام ہو یا عیسیٰ کا دم ہو, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں آج خوبا ہمادارن تو تنہا دار. بہرحال مطالعہ اگر کریں گے تو عظمت مصطفیٰ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ایمانی عنوان ہے. ورفعنا لک ذکر ترجمہ پڑھ کے سبحان اللہ آپ بول دیتے, لیکن آپ ذرا غور کریں کہ رفعنا اس لفظ پر غور کریں. لکا تو ہے ورفعنا, یہ اس کا معنی ہے ہم نے. اب اس ہم کا کون ہے فاعل؟ اللہ نے. اب آپ ہمت ہے تو رفعنا کے بعد ذکر محمدی کے حوالے سے کوانٹٹی بیان کریں. جب رفعنا بول دیا تو ساری کوانٹٹی خلق کے اعتبار سے اس کی ساری حدیں ختم ہو گئی. باوجود کہ ذات رسالت اور صفات رسالت محدود ہیں, دھیان دیجیے گا, لیکن بشری اعتبار سے نہیں, وہ خالقی اعتبار سے. وصف عیب تناہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے اوصاف شمار میں حد میں نہیں لا سکتے. حد میں لانے کی بات کریں گے تو یہ عیب ہے, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ان کی عظمت اور ذکر کا عنوان بڑھانے کے اعتبار سے میں ہوں, اور میں انلیمیٹڈ ہوں. میری ذات انلیمیٹڈ, میری صفات انلیمیٹڈ ہے. میری ذات لا یحد ولا یتصور. میری ذات کی شان یہ ہے کہ وہ محدود نہیں, وہ لمٹ میں نہیں لا سکتی. یہ پوائنٹ ہے کہ ورفعنا, ہم نے بلند کیا. اور ابھی سورہ طلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 میں نے پیش کی, بڑا اہم جملہ ہے, ذرا ترجمہ پر غور کریں گے. اللہ پاک فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا, تحقیق کہ اللہ نے تمہارے پاس ذکر نازل کیا. انزل ذکر, انزل اللہ الیکم ذکرا, ذکر نازل کیا. تو آٹومیٹک جیسے ابھی آپ سوچ رہے کہ ذکر کیا ہے, نازل جو کیا ہے وہ کیا ہے. آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے رسولن, خدا کا ذکر رسول ہے. اب آپ وہاں فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلندی دی, اور اس آیت میں فرما رہا ہے کہ میرے ذکر ہو میرے حبیب, میرے ذکر ہو میرے حبیب. اور مجھے 2-3 اور آیتیں یاد آ رہی ہے کہ آپ سورہ رات کی آیت نمبر 28 کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ابھی جیسے ظاہری طور پر آپ نے کہا ہے, قلبی طور پر جو سکون ملے گا, رب فرماتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو, میرا رسول میرا ذکر ہے تو طمانینت قلبی چاہیے, سکون چاہیے, تو ذکر رسول کرو گے. اللہ کے ذکر ہی میں طمانینت قلب ہے, دلوں کا سکون ہے. اور اب جو ہے آخری آیت جو میں پیش کر رہا ہوں سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرما رہا ہے, جو آج کا بالکل ایسا لگتا ہے کہ جس کو بولتے ہیں نا کہ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ وقت کے اعتبار سے بھی بات کرتا ہے. رب فرماتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کا دل ذکر الہی میں جھک جائے. ذکر الہی اب ادھر نہیں چاہیے نماز روزہ حج پر. پہلی آیت جو میں نے پیش کیا کہ میرا ذکر میرا رسول ہے, اور میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ذکر خدا کے لیے دل جھک جائے. یہ بار بار کیوں اللہ پاک فرما رہا ہے, آپ سمجھیں یہ ہے مطالعاتی عنوان, یہ ہے مطالعاتی ہدایت. مطالعہ کیجیے, ایک آیت کو لے لیں گے, کبھی کمپلیٹ شریعہ نہیں معلوم کرنے کے لیے آپ کو پورے قرآن کا اسٹڈی کرنا, پورے قرآن کا مطالعہ کیجیے. پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن خود بھیجے گا آپ کو کہاں کہاں کیسے. مثلا قرآن پڑھیں گے اطیعوا اللہ, ہاں ٹھیک ہے اللہ کے, فوراً کہے گا اطیعوا الرسول, تو اب آپ کو جانا ہی پڑے گا رسول کی بارے میں. پھر قرآن پڑھیں گے تو اولی الامر منکم, اب آپ کو تلاشنا ہی ہوگا تم میں سے جو امر والے ہیں, تو اب آپ کو جانا ہی پڑے گا صحابہ فقہا کی بارے میں, تمام فقہا محدثین کی بارگاہوں میں جانا پڑے گا. تو قرآن کا مطالعہ آل ان آل کرے گا, تب عظمت مصطفیٰ اور عظمت شریعت, عظمت اسلام یہ سمجھ میں آئے گا.
یہ کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے شروع ہی میں کہا دشمنوں سے دوستی کی امید کرنا ہماری نادانی ہے. جب کاہن کہا، جب مجنون کہا، جب شاعر کہا تو اللہ پاک نے سب کو، جتنے ماننے والے سب کو ٹینشن نہیں، فل اٹینشن سے کہا رکو، میرے حبیب کا مسئلہ ہے، میں اس کا ڈیفنس کروں، میں اس کا دفاع کروں. فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے حبیب یہ اپنی زبان سے، نابالغ زبان سے مجنون کہہ رہے ہیں. چلیے ان کی بات کو میں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں اور آپ کے اللہ کی بارگاہ سے عظمت والا ہونا دلیل کے طور پر، اور وہ بھی ایسی دلیل جو کاٹے نہ کٹے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، رب نے کہہ دیا. اسی طرح کاہن کہا، رب نے کہا لا بقول کاہن، شاعر کہا لا بقول شاعر. تو دیکھیں توہین دشمن اسلام کر رہے ہیں، دشمن نبی کر رہے ہیں. جواب اللہ پاک دے رہا ہے. جذبات میں مت آئیے، صادق جذبہ کو اپنے اندر رکھیے، کیونکہ اسلام ہر پہلو سے آپ کو باخبر کرتا ہے. یہ ڈھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں نور الہی کو. ڈاکٹر اقبال نے یا کسی شاعر نے کہا نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت ہے خندازن. خندازن مطلب مسکرا رہا ہے. کافر جو حرکت کر رہے ہیں نا، اس حرکت پہ نور خدا مسکرا رہا ہے. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. یہ پھوک رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ارے عام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بول رہا ہوں، ورنہ نبی اپنے حساب سے، اپنی قوم کے حساب سے کمپلیٹ نبی ہے اور خاصی نبی. مطلب نبی کے حوالے سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بول، عام نبی کے مقابلے میں جو دشمن ہے اس کا نام ہے فرعون، اس کا نام ہے نمرود. اور یہ دو نام ایسے ہیں کہ آج بھی فرعون کا عنوان میوزیم میں، اور قرآن پاک میں تو ہے ہی. پارہ نمبر 11 میں اس بات کا ذکر ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. لوگ سمجھتے ہیں ہم نے میوزیم میں رکھا ہے ان کے شب کو، ان کے جسم کو، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، فرمایا اے فرعون تیرے جسم کو ہم اچھے سے رکھیں گے. نُنَجِّيكَ نجات دیں گے، یعنی اس پر موت کا تریان نہیں ہوگا، موت کا تریان نہیں ہوگا. بہت سارے ڈاکٹر تحقیق کر کے الحمدللہ ایمان قبول کر چکے ہیں. وہ جو فرعون کا جسم ہے مرنے کے باوجود، اللہ نے بہت پہلے ہی کہہ دیا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو، تیرے جسم کو ہم صحیح سالم رکھیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ نشانی بنے بعد میں آنے والوں کے لیے. کس کو کہا؟ عام نبی کے مقابلے کے دشمن کو. لیکن آپ دشمنی سمجھتے ہیں فرعون کی؟ باپ رے باپ، ایسی دشمنی، فرعون ایسی دشمنی. اب آپ سوچیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، سب سے بڑے، افضل الانبیاء، بلکہ یوں کہیں سارے نبیوں کے یہ نبی ہیں. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 میں آپ دیکھیں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایک گروہ انبیاء، اس نبی پر تم سب کو ایمان لانا ضروری ہے. تو سارے نبیوں کے یہ نبی ہیں، سارے نبی بلیور ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس بات کو سمجھے. تو عام نبی کے مقابلے کا دشمن کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرعون کے ساتھ کیسا کیا؟ کمال ہے. ایک ہی سمندر سے، ایک ہی دریا سے اللہ کے ماننے والے موسیٰ بھی جا رہے ہیں، سمجھ رہے نا، اور آرام سے چلے جا رہے ہیں. ارے سمندر کو کس نے یہ شعور دیا ہے کہ اب دشمن جا رہا ہے، فرعون جا رہا ہے، وہ تو ایک ہی دریا، کوئی الگ سے دریا نہیں ہے. اللہ پاک نے دریا میں غرق کر دیا. کس دریا میں؟ جس دریا سے ماننے والوں کو پار بھی کیا اللہ پاک نے. اس بات کو غور کریں اور نہ ماننے کو لوگ. اسی طرح نمرود کا عنوان دیکھیں ابراہیم کے مقابلے کیا کیا اللہ پاک نے، کیسا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں تو اسی لیے جملہ بولتا ہوں، یہ دشمنی کے بھی مقابل ہے، دشمنی کے بھی لائق نہیں ہے. کیسے؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں ہے. اب سورہ علم تر کا سورہ فیل کا مطالعہ کریں گے تو ابھی 55 دن باقی ہے حضور کے تشریف لانے کے لیے، اور مکہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ بادشاہ، نجاشی بادشاہ ابرہہ آیا. کس کے؟ کیا آج بلڈوزر وغیرہ کا عنوان ہے نا. آپ سوچیں فیل، ہاتھی، ایلیفینٹ کو لے کر کے، بڑے بڑے ہاتھی کو لے کر کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے. ابھی حضور تشریف نہیں لائے، اب تشریف نہیں لائے، اس کو لے کر کے کو کبھی اصحاب فیل. حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل ایلیفینٹ والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا. وہ دیکھیے آپ، حجارت من سجیل، آج کے حساب سے کہو تو یہ چھوٹے چھوٹے جو پتھر، چھوٹے چھوٹے ہتھیار، ان میں نام لکھ کر کے ایک ایک ابابیل پرندے کے چوچ میں ڈال کر کے کہا کہ جس پر میں کہہ رہا ہوں اسی پر ڈالنا. ہاتھی پر جتنے بھی دشمن بیٹھے ہوئے تھے، اور کس کے؟ کعبہ کے دشمن بیٹھے ہوئے تھے، ان پر گرانا، اور ایسا گرایا کہ سر پر گرایا، پورا
اور چیرتے ہوئے ہاتھی تک کو چیرتے ہوئے نیچے چلا گیا اور ہلاک کر دیا. فجعلہم کعصف مأکول. میں جملہ دینے جا رہا ہوں. کعبہ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک چھوٹے سے کنکری سے ہلاک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کعبہ کو عظمت ملنے والی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن کہتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو اس کعبہ کو ڈھانے کی بات کر رہا. اس کعبہ کی عظمت کا عنوان میرا حبیب ہے اور ابھی تشریف نہیں لائے ہیں. اور یہ دیکھیے آپ مسلمان عظمت مصطفیٰ کا اعتراف, اس کا اقرار, اس کی تصدیق, اس کو جو بلیو کیے ہیں اس کو آپ محسوس کیجئے. ان کا انجام اللہ پاک اپنے ذمے میں لے چکا ہے. اس کے ساتھ کیا کرے گا. لیکن اگر آپ اسی کی حرکت پر دھیان رکھیں گے تو درود کب پڑھیں گے, شان محمدی کا عنوان کب ہوگا, ذکر محمدی کا عنوان کب ہوگا, قرآن پاک کی تلاوت کب کریں گے, درود کی کثرت کب کریں گے. اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور ان کو مانیے, ان کو اپنائیے. ان کا مطلب یہ کہ آپ اپنے اندر رکھیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی دفاع رسالت کی ذمہ داری رب کی ہے. ڈیفینس جو اللہ پاک فرما رہا ہے وہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے. چنانچہ چچا سگا کیوں نہ ہو نبی کا, انگلی اٹھایا محمد رسول اللہ پر. آج بھی ہم قرآن میں تلاوت کرتے ہیں نماز میں تبت یدا ابی لہب. یہ پس منظر ہے وہ جو نبی کی توہین ہے. باوجود ہے کہ ابو لہب پہلے سے کافر ہے, کفر پہلے سے ثابت ہے, شرک پہلے سے ثابت ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, دشمنی پہلے سے ثابت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھایا. لیکن جب انگلی اٹھایا تو اللہ پاک نے دفاع فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا تبت یدا ابی لہب. اب تک تو میں خاموش تھا, اب تک میں میرا پرسنل معاملہ تھا, لیکن میرے حبیب کی بات آئے گی تو میں چھوڑوں گا نہیں. یہ جملہ حبیب کی بات آئے گی تو چھوڑوں گا نہیں. تو نے انگلی اٹھایا ہے وہ کچھ نہیں کام کرے گا, لیکن میں جو کہوں گا وہ ہوگا کہ ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ہلاک ہو جائے ابو لہب بھی اور نسلوں کو بھی تباہی کا اعلان کر دیا. خلاصہ یہ کہ عظمت مصطفیٰ یہ ایک جذباتی کوئی عنوان نہیں, یہ ایمانی عنوان ہے, ایک توحیدی عنوان ہے, ایک مطالعاتی عنوان ہے, ایک اپنی زندگی میں ایک انقلاب لانے والا عنوان ہے, اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنے والا عنوان ہے. غیر کیا کر رہے ہیں آپ نہیں دیکھی. خاص طور سے حبیب کے حوالے سے حبیب کا دفاع اللہ پاک کرنے کی ذمہ داری لے لیا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس فہم میں کامل نصیب فرمائے. والسلام علیکم.